اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج دو بڑی امپورٹنٹ خبریں۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ نے جناب صدر پاکستان کو کہا ہے کہ اگر گورنر حلف نہیں لے رہے تو آپ حمزہ شہباز کا حلف لینے کے لیے کوئی نمائندہ مقرر کر دیں۔ تو وہ جو ایک بات کہتے تھے چودھری اعتزاز احسن کہ اہل شریف کو جب وہ سوچ لیں کہ ہم نے عدالتوں سے انصاف لینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی، یہ بات آج مہر لگ گئی۔ دوسرا، قومی سلامتی کے ادارے کا آج وزیر اعظم نے ایک جسے کہتے ہیں وہ بلایا تھا، اجلاس بلایا تھا قومی سلامتی کا۔ اس کے اندر آپ شکلیں دیکھیں کون کون بیٹھی ہوئی تھی۔ رانا ثناء اللہ منشیات فروش، مریم اورنگزیب، ہنا ربانی کھر، احسن اقبال اور خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، سعد رفیق نہیں، خواجہ آصف۔ اور قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد اس اجلاس کے اندر ایک اعلامیہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہوئی، انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ اب اگر جو بندہ انگلش جانتا ہو اور وہ میٹرک پاس بھی ہو تو انٹرفیرنس اور مداخلت اس کو خود مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہاں پہ بڑی شرمناک ایک قسم کی بات ہے۔ اچھا، میں اپنے ویلاگ کے اندر کافی عرصے پہلے کہہ چکا ہوں اور یہ میں بات بتا چکا ہوں کہ یہ حالات کس وقت سے خراب ہو رہے تھے۔ یہ حالات اس وقت سے خراب ہوئے تھے جب ایک خاموش قسم کی تبدیلی کی گئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کر کے، اور آئی ایس آئی نے کہ سربراہ نے اس کانفرنس کے اس اجلاس کے اندر کہا ہے کہ اس میں سازش کی بو نظر نہیں آ رہی۔ انٹرفیرنس اور کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ میرے گھر کے اندر میرا پڑوسی جو ہے وہ آ کے کہے کہ نہیں بھائی آپ جو ہے نا آج آپ نے آلو نہیں پکانے، آج آپ نے بھنڈی پکانی ہے، تو یہ مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیونکہ آلو مجھے پسند ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے نہیں جی آلو نہیں پکانے، بھنڈی پکانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سازش ہو رہی ہے گھر کے اندر میاں بیوی کو لڑانے کی۔ اور یہی کام ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اندر۔ جو عمران خان سڑکوں کے اوپر جو کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ یہی قومی سلامتی کے ممبران تھے جو کچھ عرصے پہلے جب عمران خان کی سربراہی میں ہوا ہاں جی بیرونی اس کے ثبوت مل رہے ہیں، تو عمران خان ایک بڑی زبردست قسم کی بات کہتے ہیں کہ فوج کو برا مت کہو، فوج ہمارے ملک کی جتنی طاقتور اتنا اچھا ہے۔ لیکن پھر یہاں پہ بڑی معذرت کے، بہت ہی معذرت کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی یہ فوج نہیں ہے، یہ فوج کے ممبر ہیں، فوج کے ملازم ہیں، یہ فوج نہیں ہے۔ فوج، عمران خان کس فوج کو کہتا ہے برا مت کو؟ وہ جو سڑکوں کے اوپر، وہ جو بارڈروں کے اوپر، وہ جو دہشت گردوں کے سامنے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ باجوہ صاحب، ایک کھلی ڈلی ایک چیز جو ہے وہ ایک کلیئر ہوتی جا رہی ہے، ایک تصویر جو خاکہ تھا وہ ابھر کر سامنے آتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ در پردہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ اور بار بار معروف اینکر جو درد دل رکھتے ہیں، جو پاکستان کے لیے اپنے دل کے اندر درد رکھتے ہیں اور پاکستان کو اس طرح ڈوبتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں غلطی جو ہو گئی ہے اس کی تصحیح کر دیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ایک پراکسی وار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، وہ والی پراکسی وار کے جس کے اندر جو ہوگا محلوں میں لڑائی ہوگی، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک عجیب وہ ہوگا جسے کہتے ہیں خانہ جنگی کا خطرہ۔ اور خانہ جنگی کا خطرہ کیا؟ 70% عوام جو ہے تقریباً اس ٹائم عمران خان کے ساتھ ہے، 70 سے 80% عوام۔ باقی جو 10-20% کو جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا، ہماری آنے والے نسلوں پہ مسلط کیا ہے، اگر یہ 3 مہینے بھی رہ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اوپر کس قسم کا وہ چھوڑ جائیں گے۔ یعنی کہ میں معزز عدلیہ سے آج بڑے اس سے پوچھتا ہوں، ویسے تو معزز میرے کاغذوں میں تو نہیں ہے لیکن یہ جان بوجھ کے کہلواتے ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ اپنے آپ کو معزز کہلواتے ہیں، تو صرف یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کا مجرم جس کے اوپر یہ تمام چیزیں ثابت ہو رہی ہوں
اور وہ عدالتوں سے بھاگ رہا ہو، کبھی کمر درد کا بہانہ، کبھی باتھ روم میں گرنے کا بہانہ، کبھی اس کا دماغی توازن کھو جاتا ہے، کبھی اس کے کچھ ہو جاتا ہے، اس کو آپ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ اور کتنے شرم کی بات ہے کہ آج جب یہ لٹیروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا تو میں آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف نے ان کو آ کے سلوٹ کیا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑا مقام عبرت پاکستان کے اندر اور ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسے اشخاص، ان کا کچھ نہیں جاتا، ان بڑوں کا کچھ نہیں جاتا، اس لیے ان کا کچھ نہیں جاتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا ہے۔ ان کی اولادوں، انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ ان کی 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ مقروض تو ہم ہوتے ہیں، مقروض تو قوم ہوتی ہے۔ شہباز شریف کا مقتہ اسماعیل جو ہے وہ اس ٹائم IMF کے پاس گیا ہے۔ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ معزز جج صاحبان، یہ جو اپنے آپ کو معزز کہلواتے ہیں، صرف یہ پوچھیں کہ بھائی یہ تم قرضہ کس کے لیے لینے گئے ہو؟ کیوں لینے کے لیے گئے ہو؟ پاکستانیوں نے کہہ دیا ہم اس طرح بھی گزارا کر لیں گے، تو تم یہ قرضہ کیوں لینے کے لیے گئے؟ اور پاکستان پہ مزید قرض بڑھانے کے لیے قرضہ لینے گئے۔ لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ جن جج صاحبان نے یہ سوموٹو یا ایکشن لینا ہے، انہوں نے خود اپنے گھر کی تجوریوں میں ڈالر بھر لیے ہیں، اور اس کا آج جو نتیجہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے دکھا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا اچھلتا ہے، بعض یہ وہ، یعنی کہ دکھاوے کی بڑی وہ کام کرتا ہے، لیکن بیچ میں یہ کرپٹ مافیا کا وہ ٹولہ ہے جو عمران خان کہتا تھا کہ میں نے اپنا کام کر دیا، چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، ڈکیتوں کو پکڑ کے انصاف کے اداروں کے حوالے کر دیا، لیکن آگے سے جو رسپانس ملا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ سزا معطل، ضمانت، سزا معطل، ضمانت، سزا معطل، ضمانت۔ تو شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑا کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پستولیں لیں، بندوقیں لیں اور ان کو جا کے اڑا دیں، نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا، دہشت گرد تو ہم نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کے 98% عوام کے اوپر 2% جو یہ بہت بڑے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ مافیاز ہیں۔ مافیاز میں کون ہیں؟ ایک یہ پولیٹیکل مافیاز ہیں، اور دوسرا اداروں میں بیٹھے ہوئے جو ان کے کارندے ہیں۔ میں نے اپنے ایک بہت پہلے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ کلرک سے لے کے ڈائریکٹر تک انہی لوگوں کا بھرتی کیا ہوا ہے، انہی لوگوں کی پرچی کے اوپر ہے، انہی لوگوں کے اس کے اوپر ہے، تو کیسے ان لوگوں کے خلاف وہ کرے گا؟ سلامتی اس کا اجلاس آج بلایا گیا، اس کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف کر رہا ہے۔ وہی شہباز شریف کر رہا ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے یہ کام کیا، تو کیا وہ اب الزام اپنے سر پر لے گا؟ یہ ایک سوچنے کی چھوٹی سی بات ہے، یعنی کہ یہ تو نائی کی دکان سے پتہ لگ سکتی ہے یہ بات، کہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہاں جی مجھے ان کی مدد سے میں وزیر اعظم بناؤں، نہیں، اس نے اس چیز کو انڈو کرنے کے لیے یہ تمام کام کر رہا ہے۔ اور ہمارے مسلح افواج کے جو افسران ہیں، سینئر افسران، جرنیل صاحبان، وہ ان کے آگے رال ٹپکاتے ہوئے اور دم ہلاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، میں یہاں پہ آرمی چیف کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جب وہ آئے تو ان کی ٹانگیں لرز رہی تھی اور ماتھے پہ پسینہ تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جنرل باجوہ صاحب آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو خلائی مخلوق کہتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو کن کن ناموں سے پکارتے تھے کہ ویلاگ کے اندر وہ نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو خلائی مخلوق کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو نظر نہیں آتے۔ لیکن پتہ نہیں قومی غیرت کہاں مر جاتی ہے کہ ایک ایسے لوگوں کو، ایسے ٹیم کو آپ نے 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کر دیا، جن کو، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام جن کے بارے میں کیا سوچتی ہے، لیکن آپ نے 22 کروڑ عوام کا احساس نہیں کیا، اور آپ نے پتہ نہیں کیا کیا، کیا نہیں کیا، اور کس بات کے اوپر، کون سی ایسی آپ کی ویڈیو کہیں ان کے ہاتھ تھی یا آڈیو ان کے ہاتھ تھی کہ آپ اتنا نیچے لیٹ گئے، کوئی سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ ویڈیو آڈیو تو کھیلتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کہیں کوئی ایسا چکر کر گئے ہو، تو کچھ کہہ نہیں سکتا بندہ۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ریشمہ گھر گئی ہے غنڈوں میں، اور غنڈے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے، جسے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا میں، ملک کی بات کر رہا ہوں۔ ملک جو ہے اس ٹائم شدید انارکی کا شکار ہے، اور پھر میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، خدا کے لیے کوئی
عقل کی بات، کوئی جسے کہتے ہیں شعور کی بات اپنے ذہن کے اندر لے کر آ جائیں. کوئی ایک شعر ہے گا، وطن کی راہ میں کمٹے بکھیرنے والوں وطن پرست بنو پھر وطن کی بات کرو. کم از کم آپ لوگوں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے، وطن پرست ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں. 70 سے 80 ہزار لاکھ جانیں ہم نے گنوائی ہیں، غریبوں نے گنوائی ہیں، آپ نے نہیں گنوائی. آپ تو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں پھرتے تھے. آپ تو وہ لوگ ہیں گے کہ جو مجرم کو، یہ تو وہ جج حضرات ہیں جو مجرموں کو کہتے تھے کہ ان کو بختر بند گاڑی میں نہیں BMW کے اندر لے کر. تو بہرحال بات بہت آگے نکل جائے گی. پاکستان کے اندر انصاف کا جنازہ جس اسپیڈ سے اٹھ رہا ہے اور پاکستان کو جس اسپیڈ سے ایک خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس کے اندر ہمارے جرنیل اور اس کے اندر ہمارے ججز اور اس کے اندر ہمارا یہ کرپٹ مافیا جو پیسے کے بلبوتے کے اوپر امپورٹڈ حکومت جس کو کہتے ہیں، جو پیسہ لے کے اور پیسہ بانٹ کے اس مقام تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان کے شروں سے محفوظ رکھے. یہی کہا جا سکتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہاں پہ اپیل کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ جو کرنا ہے جلدی کریں، ان کو ٹائم مت دیں. اگر آپ نے ان کو ٹائم دیا تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس تواتر سے اس طرح کا جھوٹ بولیں گے کہ سچ کا گمان ہونے لگے گا. ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. تو اجازت چاہتا ہوں، جو ہی کوئی نئی خبر آئے گی تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ دوبارہ بحال کر لیں گے. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.